اتارو اپنا یہ حجاب، دکھاؤ مجھے تم کتنا حسن رکھتی ہو لڑکی۔ صائم شاہ کی گہری سرد اور کاٹ دار آواز کمرے کے سحر انگیز اور بوجھل سکوت کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس کی آواز میں بلا کا غرور اور ایک ایسی بے رخی تھی جو کسی بھی کمزور دل لڑکی کو پگھلا کر رکھ دے۔ کمرے کے وسط میں موجود بڑے سے شاہی بیڈ پر سرخ زرق برق روسی لباس میں ملبوس وہ معصوم وجود صائم کے ان الفاظ پر بری طرح لرز اٹھا۔ حیا جو پہلے ہی خوف کے مارے اپنے وجود کو سمیٹے ہوئے تھی، اس کے ان سخت الفاظ نے جیسے اس کے دل کی دھڑکن کو پل بھر کے لیے روک دیا۔ اس کے سر پر موجود بھاری حجاب اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس حجاب کے پیچھے چھپے آنسو اب اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ صائم شاہ جو شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا صوفے سے اٹھا تھا، نہایت دھیمے قدموں بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ اپنے دادا دادی، ماں اور باپ سب سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شادی، یہ نکاح، سب کچھ صرف ایک سودا تھا، ایک ایسا انتقام جو اس نے اپنے خاندان کی ضد کے جواب میں لیا تھا۔ انہوں نے وارث مانگا تھا اور صائم نے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے پرانے ڈرائیور کی بیٹی کو شاہ حویلی کی بہو بنا دیا تھا، جس کی اس گھر میں کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ حیا کو اپنے سر پر صائم کا بھاری وجود محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم موم بتیوں اور فانوس کی ہلکی پیلی روشنی ان دونوں کے گرد ایک عجیب سا سحر بن رہی تھی، لیکن حیا کے لیے یہ رات کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچی؟ یا شاہ حویلی کی بہو بنتے ہی تمہارے نخرے آسمان کو چھونے لگے ہیں؟ صائم نے ایک بار پھر طنز کا تیر چلایا۔ یاد رکھو حیا، تم یہاں اس گھر کی ملکہ بن کر نہیں آئی ہو، تم صرف ایک مقصد کے لیے لائی گئی ہو، میرا وارث پیدا کرنا۔ اس سے زیادہ تمہاری نہ کوئی اوقات ہے اور نہ حیثیت، اس لیے یہ ڈرامہ بند کرو اور اپنا چہرہ دکھاؤ۔ میں بھی تو دیکھوں کہ اس پرانے ڈرائیور نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا ہے، جس پر میرے دادا جان خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ حیا نے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی سسکی نہ نکل جائے۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے گھٹنوں سے اٹھے اور سر کے حجاب تک پہنچے۔ اس کی سونے کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو کمرے میں ایک ہلکی سی چھنکار گونجی، جس نے صائم کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت ہی رکھا۔ حیا کی انگلیاں حجاب کے کپڑے کو چھو رہی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ صائم شاہ کے حصار میں تھی، اس مرد کے حصار میں جس سے پورا شہر کانپتا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے وہ مخملی حجاب ہٹانا شروع کیا۔ صائم شاہ نہایت بے رخی اور تمسخر اڑانے والے انداز میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف اس غریب لڑکی کا مذاق اڑانا تھا، اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی حیا کا حجاب پوری طرح اس کے سر سے سرک کر شانوں پر گرا، صائم شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے تمام الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ کمرے کی مدھم سنہری روشنی سیدھی حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ حسن کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کا صائم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ حیا کا رنگ گورا چٹا تھا جو اس وقت شرم، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے گہری گلابی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس کی ناک کی نت اس کے سرخ ہونٹوں پر جھول رہی تھی، جو خوف کے مارے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس کا معصوم، پاکیزہ اور گلابی چہرہ دیکھ کر صائم شاہ کو لگا جیسے اس کے سینے سے سانس کھینچ لی گئی ہو۔ وہ جو حیا کو صرف ایک ملازم کی بیٹی سمجھ کر اس کی تذلیل کرنے آیا تھا، اس وقت خود اپنے ہی جذبوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ حیا کا حسن کوئی مصنوعی حسن نہیں تھا، اس میں ایک ایسی سادگی اور تقدس تھا جس نے صائم کے اندر چھپے مغرور مرد کو ایک ہی پل میں گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کا ماحول اچانک بدل گیا۔ صائم کا دل سینے میں اس زور سے دھڑکا کہ اسے خود اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ وہ حیا کے سحر میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا کہ اسے اپنی کہی ہوئی تمام باتیں بھول گئیں۔ حیا نے جب صائم کی طویل خاموشی کو محسوس کیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور صائم کی سیاہ گہری آنکھوں میں جھانکا۔ صائم کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی شدید جلتی ہوئی کشش اور بے خودی تھی جسے دیکھ کر حیا کا دل بھی ایک نامعلوم خوف اور سنسنی سے تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں دوبارہ جھکا لیں اور اس کے چہرے کی لالی مزید گہری ہو گئی۔ صائم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے وجود میں ابھری کشش اب اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر حیا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لہنگے میں چھپا لیے
حیا۔ صائم کے منہ سے اس کا نام پہلی بار نکلا تھا، اور اس بار اس کی آواز میں مخمور دھیما پن تھا جس نے حیا کی سماعتوں میں رس کھول دیا۔ صائم نے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں حیا کے چہرے کے قریب پہنچیں تو حیا نے خوف سے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں، لیکن صائم رکا نہیں۔ اس نے اپنی گرم اور نرم انگلیوں کے پوروں سے حیا کی تھوڑی کو چھوا۔ جیسے ہی صائم کا لمس حیا کی نازک جلد سے ٹکرایا، حیا کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی سانسیں اچانک سے بے ترتیب اور تیز ہو گئیں اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ صائم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صائم نے نمالود آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی نظریں حیا کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی تھیں۔ صائم شاہ جی، مجھے معاف کر دیں، حیا نے لرزتی ہوئی آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو ٹپک کر صائم کی انگلیوں پر گرے۔ وہ آنسو صائم کے دل پر تیزاب کی طرح لگے، لیکن ان آنسوؤں نے اس کے اندر کی مردانہ جاہلیت کو پوری طرح ختم کر کے رکھ دیا۔ شٹ، رو مت۔ صائم نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا لمس اب مزید گہرا اور رومانوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہاں تمہارے آنسو دیکھنے نہیں آیا حیا، اور نہ ہی اب میں تمہیں خود سے دور رکھنے کا سوچ سکتا ہوں۔ حیا کی شرماہٹ اور گھبراہٹ اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ صائم کا چہرہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ صائم کی مردانہ خوشبو حیا کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ صائم نے حیا کی کمر کے گرد اپنا دوسرا ہاتھ پھیلایا اور اسے دھیرے سے اپنے اور قریب کر لیا۔ حیا نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن صائم کے مضبوط حصار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ صائم کے چوڑے سینے سے جا لگی، جہاں صائم کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں حیا کو اپنے عشق کی داستان سنا رہی تھیں۔ تم صرف میرا وارث پیدا کرنے نہیں آئی حیا، صائم نے حیا کے کان کے پاس جھکتے ہوئے انتہائی مدھم سرگوشی کی، جس سے حیا کے وجود میں ایک بار پھر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تم شاید میری روح پر قبضہ کرنے آئی ہو۔ حیا نے شرم کے مارے اپنا چہرہ صائم کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ صائم نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کے نازک وجود کو مزید بھینچ لیا۔ کمرے کی روشنی اب مدھم ہو چکی تھی، اور ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی رومانوی قربت، سانسوں کی تپش اور دلوں کی دھڑکنیں اس رات کے نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی، جہاں نفرت کے پیچھے چھپی محبت نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ شاہ حویلی کا وسیع اور عریض شاہانہ لاؤنج اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں ایک ایسی بوجھل خاموشی طاری تھی جسے ہٹا پانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ لاؤنج کے وسط میں بچھے مہنگے صوفے پر سکندر شاہ، جن کے چہرے پر عمر بھر کی حاکمیت، خاندانی جلال اور غرور واضح رقم تھا، ہاتھ میں عقیق کی تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب ان کی شریک حیات زبیدہ بیگم روایتی متکبرانہ انداز میں بیٹھی تھیں، جبکہ بائیں جانب صائم کے والدین شاہ نواز اور فرزانہ بیگم سر جھکائے کسی مجرم کی طرح براجمان تھے۔ اس پورے خاندان کا مرکز صائم شاہ لاؤنج کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے مہنگے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں تھے، کندھے تنے ہوئے اور چہرے پر وہی مانوس، سرد اور بے نیاز مسکراہٹ تھی جو اس کے اندر چھپی خاندانی نفرت کا پتہ دیتی تھی۔ سکندر شاہ نے اچانک تسبیح کے دانوں کو روکا۔ ان کی روبدار آواز لاؤنج کی سکوت کو چیرتی ہوئی گونجی۔ صائم شاہ، ہم نے تمہیں یہاں کوئی مشورہ کرنے یا تمہاری رائے جاننے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اپنا حتمی فیصلہ سنانے کے لیے بلایا ہے۔ شاہ خاندان کی جڑیں اس مٹی میں بہت گہری ہیں، اور ان جڑوں کو ہرا رکھنے کے لیے، اس حویلی کے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اس خاندان کا وارث چاہیے۔ تمہاری عمر 30 سال ہو چکی ہے، لیکن تمہاری نافرمانیاں، تمہارے یہ اکھڑ پن اور خاندانی رشتوں سے یہ بیزاری اب حد سے بڑھ رہی ہے۔ صائم کے لبوں پر ایک زہریلی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ شاہ نواز پر ڈالی، جس نے ہمیشہ اپنے باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے تھے، اور پھر دادا کی طرف دیکھا۔ وارث، صائم نے نہایت دھیمے لیکن کاٹدار لہجے میں کہا۔ بس یہی اہمیت ہے اس خاندان میں کسی انسان کی، ایک نام، ایک جائیداد کا ٹکڑا، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک جیتا جاگتا وارث چاہیے تاکہ آپ کی جھوٹی انا کی دکان چلتی رہے۔ اپنی زبان کو لگام دو صائم، شاہ نواز نے اپنے باپ کے جلال کو دیکھتے ہوئے پہلی بار بیٹے کو ٹوکا۔ تم اپنے دادا جان سے بات کر رہے ہو، ہماری بات کاٹو مت شاہ نواز۔ سکندر شاہ نے اپنی بھاری لاٹھی کو فرش پر پوری قوت سے مارا، جس کی گونج سے فرزانہ بیگم کا دل دہل گیا۔ صائم شاہ، ہم تمہیں دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں، تمہیں اس خاندان کو وارث دینا ہوگا
ورنہ یاد رکھو تمہیں اس حویلی، اس جائیداد، اس کاروبار اور شاہ خاندان کے نام سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا جائے گا۔ تمہارا اس سب پر کوئی حق نہیں رہے گا، تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ اب بولو، کیا منظور ہے؟ لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھی چچی سریا اور ان کی بیٹی زویا، جو صائم کی کزن تھی، بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ زویا کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ وہ بچپن سے صائم شاہ کی بیوی اور اس حویلی کی بڑی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ سریا چچی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں صائم بیٹا، اب اتنی بھی کیا ضد؟ ابا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر شادی کوئی اتنی بری چیز تو نہیں۔ ہماری زویا بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ شاہ خاندان کی بہو بننے کا حق اور اس حویلی کا وارث پیدا کرنے کا شرف صرف ہماری زویا کا ہی ہے۔ تم دونوں کی جوڑی کتنی شاندار لگے گی۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے لگا کہ اب صائم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ صائم شاہ نے ایک گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کا دل اس خاندان کی منافقت، لالچ اور اس جھوٹے خاندانی غرور سے پہلے ہی زہر ہو چکا تھا۔ وہ ان سب سے، ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے نفرت کرتا تھا، اور وہ انہیں ایک ایسا زخم دینا چاہتا تھا جس کی کسک عمر بھر محسوس کریں۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور نہایت پرسکون سرد آواز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو صرف شاہ خاندان کا خون اور اس حویلی کا وارث ہی چاہیے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو وارث دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرزانہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا اور تڑپ کر بولی، شکر ہے میرے مالک کا، صائم تم نے میری لاج رکھ لی۔ زبیدہ بیگم نے بھی مسکرا کر سکندر شاہ کی طرف دیکھا آخر ہمارا خون ہے، سیدھے راستے پر آ ہی گیا۔ لیکن صائم کی گرجدار اور سخت آواز نے لاؤنج کے خوشگوار ہوتے ماحول کو پل بھر میں منجمد کر دیا۔ میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ لڑکی صرف اور صرف میری مرضی کی ہوگی۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، نہ دادا جان اور نہ ہی کوئی اور۔ اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں اس ڈرامے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر شاہ نے اپنی گھنی سفید بھویں سکیڑی اور صائم کو گھورا۔ ہمیں منظور ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا شہر کے کن بڑے کاروباریوں اور ماڈلز کے ساتھ ہے۔ تم کسی بھی امیر یا اونچے خاندان کی لڑکی کا نام لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخرکار شاہ خاندان کا وارث کسی اچھے خون سے ہی آنا چاہیے۔ صائم کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اب مزید گہری اور خطرناک ہو چکی تھی۔ اس نے باری باری لاؤنج میں موجود ہر چہرے کو دیکھا جہاں لالچ اور اطمینان رقص کر رہے تھے۔ اونچا خاندان، اچھا خون، صائم نے طنزیہ کہا لگایا۔ نہیں دادا جان، شاہ خاندان کا یہ جھوٹا غرور خاک میں ملانے کے لیے مجھے کسی اونچے خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس لڑکی سے نکاح کروں گا وہ کوئی ماڈل یا کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اس حویلی کے پچھلے 20 سالوں سے ملازم ہمارے پرانے اور وفادار ڈرائیور رحیم کی بیٹی حیا ہے۔ جیسے پورے لاؤنج پر ایک دم سے بجلی گر گئی ہو۔ ایک ایسا سناٹا چھا گیا جس میں لوگوں کی سانسیں رک گئی۔ زویا کے چہرے سے وہ فاتحانہ چمک سیکنڈوں میں غائب ہو گئی اور وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ سریا چچی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر نیچے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فرزانہ بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ شاہ نواز اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ سکندر شاہ کی آواز غصے اور جلال سے لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تپتے ہوئے کوئلے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ملازم کی بیٹی، ایک معمولی ڈرائیور کی اولاد شاہ حویلی کی بہو بنے گی؟ صائم شاہ، تم ہوش میں تو ہو یا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں بالکل ہوش میں ہوں دادا جان۔ صائم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کی آنکھوں میں خاندانی غرور کو پاش پاش کرنے کا ایک عجیب سا جنونی سکون تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سریا چچی چلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ سراسر ہماری اس حویلی کی اور شاہ خاندان کی تذلیل ہے۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی جس کی اس گھر میں کوئی عزت ہے نہ حیثیت، جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے، وہ میری زویا کی جگہ لے گی؟ صائم تم پاگل ہو گئے ہو۔ زویا روتے ہوئے صائم کے قریب آئی۔ صائم، آپ میرے ساتھ ایسا مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک معمولی 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے آپ نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس لڑکی کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو اس حویلی کے نوکروں کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ صائم نے زویا کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، مجھے تمہاری جاہلانہ سوچ اور اس خاندانی غرور سے نفرت ہے۔ دادا جان، آپ نے شرط رکھی تھی کہ آپ کو وارث چاہیے۔ میں نے شرط رکھی تھی میری مرضی۔ آپ سب نے میری شرط قبول کی تھی۔ اب اپنے الفاظ سے پیچھے مت ہٹیں۔
حیا ہی اس گھر کی بہو بنے گی اور وہی میرے بچے کو جنم دے گی۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، سائم بیٹا، خدا کا خوف کرو، برادری میں ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ شاہ خاندان کا وارث ایک ڈرائیور کی بیٹی کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ لڑکی ہماری خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی اور برادری کی پرواہ آپ لوگوں کو ہوگی، مجھے نہیں ہے، سائم نے سرد مہر اور حتمی انداز میں کہا۔ اگر آپ کو میرا یہ فیصلہ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ آگ نامہ تیار کروائیں۔ میں ابھی اسی وقت اس حویلی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر کبھی سائم شاہ کا چہرہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بولیں، کیا منظور ہے؟ سکندر شاہ سائم کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی شدید نفرت اور اس کی پختہ ضد کو دیکھ کر اندر سے لرز گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سائم شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ جائیداد کھو سکتا تھا لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وارث کا نہ ہونا اور سائم کا ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا ان کے لیے جائیداد ضبط کرنے سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچیں کہ ان کے بوڑھے ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے ایک شکست خوردہ سانس لیا اور بوجھل لرزتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر شاہ خاندان کو برباد کرنا ہی تمہاری ضد ہے تو ایسا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا سائم شاہ، اس لڑکی کو اس حویلی میں صرف اور صرف ایک ملازم کی بیٹی کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا۔ اسے اس گھر میں نہ کبھی کوئی عزت ملے گی اور نہ ہی وہ حیثیت جو شاہ خاندان کی بہو کی ہوتی ہے۔ وہ یہاں صرف ایک نوکرانی کی طرح رہے گی۔ سائم نے اپنے کوٹ کے بٹن دوبارہ بند کیے۔ اس کے چہرے پر فتح کی ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ مجھے اس کی عزت یا حیثیت سے کوئی غرض نہیں ہے دادا جان، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ یہاں صرف میرا وارث پیدا کرنے آئے گی، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سائم شاہ مڑا اور بھاری قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے چچی اور زویا غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھیں اور حویلی کے در و دیوار اس انوکھے اور بھیانک فیصلے پر ماتم کر رہے تھے۔ سائم اپنی ضد پر قائم رہا۔ چند دنوں بعد انتہائی سادگی سے حیا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا اور وہ حیا کو اسی حویلی میں لے آیا جہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا۔ شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے۔ حیا امید سے تھی اور اس کی کوکھ میں شاہ خاندان کا وہ وارث پل رہا تھا جس کی خاطر یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا۔ ان چند مہینوں میں سائم شاہ کے رویے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ وہ مغرور اور سرد مہر مرد جو کبھی حیا کو وارث کے لیے لایا تھا اب حیا کے گرد دیوانوں کی طرح منڈلاتا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش، اس کا حیا کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لانا، اس کی صحت کا حد سے زیادہ خیال رکھنا، یہ سب بظاہر سچی محبت کے رنگ تھے، لیکن حیا کے معصوم اور سہمے ہوئے دل کے لیے یہ سب کچھ ایک بھیانک الجھن بن چکا تھا۔ اس الجھن کو یقین کامل میں بدلنے کا کام سریا چچی اور زویا نہایت ہوشیاری سے کر رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے دالان میں جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، حیا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی جہاں اب ایک ہلکا سا ابھار نمایاں تھا۔ اسی وقت سریا چچی اور زویا اپنے چہروں پر زہریلی مسکراہٹیں سجائے وہاں پہنچیں۔ بڑی عائشہ حویلی کی ملکہ بننے، کیوں لڑکی؟ سائم شاہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سچ مچ خود کو اس حویلی کی مالک سمجھ بیٹھی ہو کیا؟ زویا نے حیا کے قریب آ کر طنز کیا۔ حیا نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، نہیں زویا باجی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، میں تو صرف… تم تو کچھ سوچنے کے لائق ہی نہیں ہو، سریا چچی نے اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ رحیم ڈرائیور کی بیٹی، یاد ہے نا اپنی اوقات؟ سائم شاہ آج کل جو تمہارے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس پلاتا ہے، تمہاری ہر فرمائش پوری کرتا ہے، کیا سمجھتی ہو تم وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر چچی کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک سوالیہ تڑپ تھی۔ سنو لڑکی، اپنے دماغ سے یہ سچی محبت کا بھوت نکال دو۔ سریا چچی نے حیا کے بازو کو سختی سے دبوچتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم اس حویلی میں صرف اور صرف اس کا وارث پیدا کرنے آئی ہو۔ وہ آج تمہارا خیال صرف اس لیے رکھ رہا ہے کیونکہ تمہاری کوکھ میں اس کا بچہ ہے۔ اسے تمہاری فکر نہیں ہے، اسے شاہ خاندان کے اس چشم و چراغ کی فکر ہے جو تمہارے اندر پل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا نا، سائم تمہیں اس حویلی سے، اس بچے کی زندگی سے اور اپنی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ وہ تم سے تمہارا بچہ چھین لیں گے اور تمہیں واپس نوکروں کے کوارٹر میں دھکیل دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیا کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ اس کے ذہن میں سائم کے وہ رومانوی جملے گونجے جو وہ رات کے اندھیرے میں اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہتا تھا، لیکن چچی کے الفاظ نے اس کے اندر ایک گہرا خوف بٹھا دیا۔ سائم جی، مجھ سے، وہ بچے سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ اتنے ظالم نہیں ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ زویا نے آگ پر تیل چھڑکا۔ وہ سائم شاہ ہے حیا،
وہ کسی نوکرانی کی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا. یہ سب ایک سودا ہے جو اس نے اپنے دادا سے کیا تھا. جیسے ہی سودا پورا ہوگا تمہاری کہانی ختم. وہ دونوں حیا کو اس کے آنسوؤں کے ساتھ وہیں چھوڑ کر چلی گئیں. لیکن حیا کے اندر ایک ماں بیدار ہو چکی تھی. ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کو خود سے دور ہوتے دیکھنے کے تصور سے ہی مرنے کے قریب ہو جاتی تھی. اسی رات صائم شاہ ایک انتہائی ضروری بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھا. حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی. بجلی چمکنے کی آوازوں نے حیا کے اندر کے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا. وہ صائم کے عالیشان کمرے میں اکیلی کھڑی تڑپ رہی تھی. اس نے صائم کے تکیے کو اپنے سینے سے لگایا جہاں اس کی مردانہ خوشبو رچی ہوئی تھی. لیکن چچی کی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں. وہ تم سے تمہارا بچہ چھین لیں گے. تمہاری اوقات ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے. نہیں، میں اپنے بچے کو کسی کو نہیں دوں گی. یہ میرا بچہ ہے. میں نے اسے محسوس کیا ہے. میں صائم جی کو یہ بچہ مجھ سے چھیننے نہیں دوں گی. حیا نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے. خوف اور ممتا کی تڑپ نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا کر دی. اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کھولی. اپنا پرانا سادہ سا سیاہ حجاب نکالا جسے وہ شادی سے پہلے پہنتی تھی. اس نے کوئی زیور، کوئی مہنگا کپڑا یا پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ صرف اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں لیے رات کے 3 بجے جب حویلی کے چوکیدار گہری نیند میں تھے، بارش کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی کے پچھلے چھوٹے دروازے سے باہر نکل گئی. وہ ہمیشہ کے لیے فرار ہو گئی. اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی صائم شاہ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی. وہ اپنی میٹنگ 1 دن پہلے ہی ختم کر کے صرف اس لیے واپس بھاگا آیا تھا کیونکہ اسے حیا کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مخملی ڈبہ تھا جس میں اس نے حیا کے لیے سونے کے نازک کنگن خریدے تھے. وہ انتہائی پرجوش اور مسکراتا ہوا تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا. اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک نادیدہ خوشی تھی. حیا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. صائم نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی محبت پاش آواز میں کہا. لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا. کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. بیڈ کی چادر بالکل صاف تھی، جیسے رات وہاں کوئی سویا ہی نہ ہو. صائم کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی. اس نے ڈبہ میز پر رکھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا. حیا، تم باتھ روم میں ہو؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر کوئی نہیں تھا. اس کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ مڑا اور الماری کھولی. حیا کے لباس وہیں لٹکے ہوئے تھے، لیکن جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو وہاں حیا کی شادی کی انگوٹھی اور وہ موبائل فون رکھا ہوا تھا جو صائم نے اسے دیا تھا. حیا، کہاں ہو تم؟ صائم کی گرجدار آواز پورے فلور پر گونجی. وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتا ہوا لاؤنج میں آیا. شور سن کر دادا دادی، شاہ نواز اور فرزانہ بیگم کے ساتھ ساتھ سریا چچی اور زویا بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں. کیا ہوا صائم؟ صبح صبح کیوں چلا رہے ہو؟ سکندر شاہ نے پوچھا. حیا کہاں ہے ماما؟ حیا اپنے کمرے میں نہیں ہے. وہ پوری حویلی میں کہیں نظر نہیں آ رہی. صائم کی آواز میں اب خوف اور دیوان کی صاف جھلک رہی تھی. فرزانہ بیگم نے حیرت سے کہا. کوارٹر میں ہوگی، اپنے باپ کے پاس گئی ہوگی. صائم نے فوراً ملازم کو دوڑایا لیکن چند منٹ بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ رحیم ڈرائیور کے کوارٹر کو تالا لگا ہوا ہے اور حیا وہاں بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ صائم نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا. اسی وقت سریا چچی نے دھیمی اور مکارانہ آواز میں کہا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی صائم، وہ ڈرائیور کی بیٹی ہے. اس حویلی کی عیاشی سے راس نہیں آئی. دیکھ لو، تمہارا وارث لے کر بھاگ گئی، خدا جانے کس کے ساتھ. شٹ اپ چچی! صائم اس زور سے چلایا کہ سریا چچی خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. صائم کی آنکھیں اس وقت خون خوار ہو چکی تھیں. اگر کسی نے بھی میری حیا کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا. وہ بھاگتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ کے پاس گرا. اس نے حیا کے تکیے کو اٹھایا جہاں اس کے آنسوؤں کے گیلے نشان اب بھی موجود تھے. صائم نے اس تکیے کو اپنے چہرے سے لگایا. اس کے وجود میں ایک ایسی سنسنی دوڑی جس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا. وہ حیا کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا تھا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. اس کا وہ غرور، وہ ضد، وہ خاندانی انتقام، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا. وہ جسے صرف ایک وارث پیدا کرنے والی لڑکی سمجھ کر لایا تھا، وہ لڑکی تو اس کے دل کی دھڑکن، اس کی روح، اس کی زندگی بن چکی تھی. وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا تھا، ایک ایسی محبت جس کا اعتراف اس نے خود سے بھی نہیں کیا تھا. حیا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. صائم شاچو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا. اس وقت فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا. لیکن اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھا.
اس کے چہرے پر پچھتاوے کی جگہ ایک جنونی دیوانگی نے لے لی۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور حویلی سے باہر کی طرف بھاگا۔ سائم، کہاں جا رہے ہو؟ رکو۔ شاہ نواز نے اسے روکنا چاہا لیکن سائم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیز بارش میں سڑکوں پر دیوانوں کی طرح حیا کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ہسپتالوں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں، ہر جگہ پاگلوں کی طرح حیا کی تصویر لیے گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی روح کو واپس پا سکے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن شاہ حویلی کے لیے جیسے وقت 6 ماہ پہلے اسی طوفانی رات میں تھم گیا تھا جب حیا سے چھوڑ کر گئی تھی۔ ان 6 مہینوں میں شاہ حویلی کا وہ شاہانہ دبدبہ اور چہل پہل کہیں دفن ہو چکی تھی۔ حویلی اب ایک عالیشان قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی جہاں ہر سمت اداسی، پچھتاوے اور ہوکے کا راج تھا۔ سائم شاہ، وہ مغرور، باوقار اور نفاست پسند بزنس ٹائکون اب پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں جاگنے اور رونے کی وجہ سے گہرے سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ اس کا استری شدہ مہنگا سوٹ اب شکنوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس نے اپنے کروڑوں کے بزنس، خاندانی جائیداد اور اپنی ذات سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، حیا کی تلاش۔ شام کے وقت سائم ایک بار پھر شہر بھر کے بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کی خاک چھان کر حویلی واپس لوٹا۔ اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، صوفے پر بیٹھے سکندر شاہ اور زبیدہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ سکندر شاہ جو کبھی حاکمیت کی علامت تھے، اب اپنے پوتے کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں اپنے اس فیصلے پر شدید پچھتاوا تھا جس نے ان کے ہنستے کھیلتے پوتے کو ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ سائم بیٹا، زبیدہ بیگم لرزتی ہوئی آواز میں اٹھی اور اس کے قریب آئیں۔ کچھ کھا لے میرے بچے، 3 دن سے تو نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا، کب تک خود کو یوں مارے گا؟ سائم نے اپنی سرخ وحشت زدہ آنکھیں اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھری۔ کھا لوں؟ اس کی آواز حلق میں کانٹوں کی طرح چبھی ہوئی تھی۔ میں یہاں گرم اور نرم روٹی کھاؤں دادی جان۔ میری حیا، میری معصوم حیا پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ کس فرش پر سوتی ہوگی۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور اب مجھے آپ کھانے کا کہہ رہی ہیں۔ اسی وقت سکندر شاہ نے آگے بڑھ کر سائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سائم، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم نے اس بچی کو بہو تسلیم کرنے میں دیر کر دی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے بغیر یوں بکھر جاؤ گے۔ وہ مل جائے گی بیٹا، حوصلہ رکھو۔ سائم نے تڑپ کر دادا کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ حوصلہ ختم ہو گیا دادا جان، وہ صرف حیا نہیں تھی، میری روح تھی جو میں اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا۔ اسی دوران سریا چچی اور زویا سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج میں آئی۔ سائم کی یہ حالت دیکھ کر زویا کے دل میں اب بھی حسد کی آگ جل رہی تھی۔ سریا چچی نے دھیمی آواز میں زہر کھولا۔ ارے سائم، آخر کب تک ایک ڈرائیور کی بیٹی کے لیے اس پورے گھر کا سکون برباد کرو گے؟ وہ بھاگ گئی کیونکہ وہ اس خاندانی معیار کے لائق ہی نہیں تھی۔ کیا پتا وہ بچہ تمہارا ہے بھی یا… خاموش ہو جاؤ سریا۔ سائم شاہ اس زور سے گرجا کے لاؤنج کا فانوس لرز اٹھا۔ وہ لپک کر سریا چچی اور زویا کے بالکل قریب پہنچا۔ اس کا چہرہ غصے اور جنون سے خوفناک ہو رہا تھا۔ اگر میری حیا یا میرے بچے کے بارے میں آپ کے منہ سے ایک اور ناپاک لفظ نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری چچی ہیں۔ اس نے زویا کی طرف انگلی اٹھائی جو خوف سے کانپ رہی تھی، اور پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کان کھول کر سن لیں۔ اگر اگلے کچھ دنوں میں میری حیا مجھے واپس نہ ملی، اگر میری بیوی اور میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، تو میں اس حویلی کو، آپ لوگوں کے اس جھوٹے خاندانی غرور کو اور آپ کے ان محلوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا۔ میں سائم شاہ بن کر نہیں، اس حویلی کے لیے عذاب بن کر جیوں گا۔ یاد رکھنا میری یہ بات۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا مڑا اور حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سریا چچی اور زویا خوف سے سہمے کھڑے تھے اور دادا دادی سر پکڑ کر رو رہے تھے۔ حویلی کے اس پرتعیش ماحول سے سینکڑوں میل دور ایک چھوٹے اور پسماندہ شہر کے تاریک اور تنگ کوارٹر میں حیا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا باپ رحیم، جو سائم کے خوف سے حیا کو لے کر یہاں چھپ گیا تھا، اب بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے گھر چلانے کی پوری ذمہ داری حیا کے نازک کندھوں پر آ چکی تھی۔ کمرے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ حیا، جس کا پیٹ اب کافی بڑھ چکا تھا اور وہ حمل کے آخری مہینوں میں تھی، زمین پر بیٹھی ایک پرانی سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سی رہی تھی۔ اس کے وہ نازک ہاتھ جنہیں سائم شاہ بڑے پیار سے چوما کرتا تھا، اب سوئیوں کے چبھنے اور سخت محنت کی وجہ سے کھردرے ہو چکے تھے۔
اس کے چہرے کی وہ رنگت اڑ چکی تھی، لیکن اس کا معصوم حسن اب بھی برقرار تھا۔ کپڑے سیتے سیتے اچانک اس کی انگلی میں سوئی چبھی، خون کا ایک قطرہ سفید کپڑے پر گرا اور اس کے ساتھ ہی حیا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ مشین پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ سائم جی، اس کے دل سے ایک تڑپتی ہوئی پکار نکلی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، میں کیسے بھولوں وہ راتیں، آپ کا پیار، وہ لمس، میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بڑے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں بچے کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں نہیں آ سکتی، اگر میں وہاں آئی تو دادا جان اور چچی مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے، وہ مجھے نوکرانی کہہ کر دھکے دے دیں گے۔ میں جی سکتی ہوں آپ کے بغیر، لیکن اپنے اس بچے کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے معاف کر دیں سائم جی۔ وہ اپنی ممتا کے خوف اور سائم کی محبت کے بیچ روز مرتی اور روز جیتی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ایک انجان شہر کے مصروف اور گندے بازار میں سائم شاہ اپنی مہنگی گاڑی سڑک کنارے چھوڑ کر پیدل چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حیا کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ وہ ہر گزرتے ہوئے راہگیر پر، دکاندار اور ہر فقیر کے سامنے وہ تصویر پھیلا دیتا۔ بھائی پلیز دیکھو کہ آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ سائم ایک ادھیڑ عمر دکاندار کے سامنے گڑ گڑایا۔ دکاندار نے تصویر دیکھی اور سر ہلا دیا۔ نہیں بابو، میں نے نہیں دیکھا۔ سائم آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے لوگوں کے پاس گیا۔ پلیز بھائی، اسے دیکھو، یہ بہت معصوم ہے، یہ دنیا کے طور طریقے نہیں جانتی، یہ مجھ سے روٹھ کر چلی گئی ہے، اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ لوگ اس کی قیمتی گھڑی، اس کا حلیہ اور اس کی یہ پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی امیر زیادہ لگتا ہے، پیار میں پاگل ہو گیا ہے۔ سائم سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر اپنے آنسو بہانے لگا۔ اس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہی دنیا کو کھو کر اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ پچھتاوے اور دیوانگی کا یہ سفر دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا اور حیا کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ 1 سال بعد لاہور کے مشہور اور سرسبز ریس کورس پارک کی ایک سہانی شام تھی۔ پارک میں ہر طرف زندگی رقص کر رہی تھی۔ کہیں بچے کلکاریاں مارتے ہوئے بھاگ رہے تھے، کہیں فیملیز چٹائی بچھائے ہنس بول رہی تھیں اور کہیں بوڑھے لوگ واک کر رہے تھے۔ لیکن اس پر رونق ماحول سے بے نیاز پارک کے ایک سنسان کونے میں پودوں کے جھنڈ کے پاس پیچھے لکڑی کے ایک پرانے بینچ پر سائم شاہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی منہ بولتی تصویر تھا۔ سفید سادہ کرتا جس کے آستین کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، چہرے پر بڑی ہوئی گھنی اور بے ترتیب داڑھی اور بکھرے ہوئے بال جو اس کی پیشانی پر آ رہے تھے۔ اس کی وہ سیاہ گہری آنکھیں جو کبھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی تھیں، اب تھکن، ہجر اور لامتناہی انتظار کی وجہ سے بے رونق اور ویران ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے مٹی سے اپنی گمشدہ زندگی کا پتہ پوچھ رہا ہو۔ کہاں ہو حیا؟ اس نے 1 سال میں لاکھوں بار دہرائی جانے والی سرگوشی ایک بار پھر۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو ہوا کے جھونکوں کو بھی اداس کر دے۔ 1 سال ہو گیا، میرا وارث تو تمہیں یاد رہا، لیکن کیا اس وارث کا باپ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آیا؟ اس نے ایک لمبا اور بوجھل سانس لیا اور اپنی تھکی ہوئی گردن اٹھا کر سامنے پھیلے سبزے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہی تھیں کہ اچانک پارک کے ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بچھے بینچ پر جا کر اس کی نظریں جم گئیں۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے بہت ہی سادہ کاٹن کا سیاہ حجاب پہن رکھا تھا، جس سے اس کا چہرہ تو چھپا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے نازک کندھوں کی ساخت اور اس کا وہ مانوس وجود، سائم کے دل کی دھڑکن ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ اس لڑکی کی گود میں ایک ننھا بچہ تھا جو شاید 8 یا 9 ماہ کا تھا۔ وہ لڑکی نہایت نرمی سے بچے کو گود میں ہلاتی ہوئی اسے کوئی لوری سنا رہی تھی۔ بچہ اپنی ننھی ننھی ٹانگیں ہوا میں چلا رہا تھا اور اس کی معصوم کھلکھلاہٹ کی دھیمی سی آواز سائم کے کانوں سے ٹکرائی۔ سائم شاہ کا پورا وجود ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں جیسے خون کی گردش تھم گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں میچیں اور دوبارہ کھولیں۔ اسے لگا شاید یہ اس کا کوئی وہم ہے، کوئی سراب ہے جو اسے روز نظر آتا تھا، لیکن نہیں۔ لڑکی کے سیاہ حجاب کا پلو ایک طرف ہٹا اور سائم کا جیسے دل تھم گیا۔ وہ حیا تھی، وہی معصوم، پاکیزہ اور گلابی چہرہ جس کا خواب سائم نے 1 سال سے ہر رات دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں اس وقت اپنے بچے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، لیکن سائم کے لیے سب سے بڑا صدمہ اور سحر وہ بچہ تھا جو حیا کی گود میں تھا۔ اس 8 ماہ کے بچے کی رنگت بالکل سائم جیسی گوری چٹی تھی،
اس کے بال سائم کی طرح گھنے اور سیاہ تھے اور اس کی پیشانی اور چھوٹی سی ناک بالکل سائم شاہ کی شبیہ تھی۔ وہ شاہ خاندان کا خون تھا، وہ سائم شاہ کا اپنا بیٹا تھا۔ دنیا جیسے ایک دم خاموش ہو گئی۔ بچوں کا شور، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سائیں سائیں، سب کچھ سائم کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے سینے میں جذبوں کا ایک ایسا خوفناک طوفان اٹھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو خود بخود بہہ نکلے اور اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ حیا، اس کی حلق سے ایک لرزتی ہوئی بے جان پکار نکلی۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگا، لیکن اس کے پیروں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے گھٹنے بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری تھا۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے اور اس کے بچے پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اگر اس نے پلک جھپکائی تو یہ منظر غائب ہو جائے گا۔ حیا نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی حیا کی نظریں اپنے سامنے کھڑے بکھرے ہوئے نم آلود آنکھوں والے سائم شاہ پر پڑیں، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے اور اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ 1 سال تک وہ اس مرد کی یاد میں تڑپی تھی، لیکن اس وقت سائم شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں محبت سے زیادہ اپنے بچے کو کھو دینے کا ہولناک خوف ابھرا۔ اسے سریا چچی کے وہ الفاظ یاد آئے، وہ تم سے تمہارا بچہ چھین لیں گے اور تمہیں دھکے دے کر نکال دیں گے۔ سائم شاہ جی، حیا کے خشک ہونٹوں سے خوفزدہ سرگوشی نکلی۔ اس سے پہلے کہ سائم اس کے قریب پہنچتا، حیا نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے بالکل مضبوطی سے لگا لیا، جیسے وہ سائم شاہ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھپا رہی ہو۔ اس نے اپنے وجود کو سمیٹ کر بینچ کے کونے میں خود کو بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف، بے اعتباری اور آنسو تیرنے لگے۔ بچہ جو ماں کے اچانک اس طرح تڑپنے اور سختی سے بھینچنے پر گھبرا گیا تھا، ہلکا سا کلملایا اور سائم کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ اور بیٹے کی نظریں پہلی بار ملیں اور سائم کا دل اس معصوم کی بے گناہ آنکھیں دیکھ کر پھٹ پڑا۔ سائم حیا سے محض 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، اسے اور اپنے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہتا تھا، لیکن حیا کی آنکھوں میں اپنے لیے جو شدید خوف اور دوری اس نے دیکھی، اس نے سائم شاہ کے قدموں کو وہیں مٹی میں جکڑ دیا۔ حیا میری جان، سائم نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس کی آواز رونے والی تھی۔ مجھ سے دور مت بھاگو، خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ۔ حیا نے بچے کو مزید اپنے حجاب میں چھپاتے ہوئے لرزتی اور روتی ہوئی آواز میں کہا، پیچھے ہٹیں سائم شاہ جی، میرے قریب مت آئیں، میں آپ کو اپنے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ حیا کا خوف سے کانپتا ہوا وجود اور اس کے سینے سے لگا وہ معصوم بچہ سائم شاہ کے جگر کو پاش پاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر حیا کے سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے پیروں کے پاس ننگی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کی داڑھی کو بھگوتے ہوئے کرتے پر گر رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور حیا کے اس ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی جس سے وہ بینچ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ حیا میری بات سنو، صرف ایک بار میری طرف دیکھو۔ سائم کی آواز درد اور التجا سے پھٹ رہی تھی۔ جیسے ہی سائم کی انگلیوں نے حیا کے ہاتھ کو چھوا، حیا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور روتے ہوئے بینچ کی پشت سے مزید چمٹ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے بچے کو اپنے دوپٹے کے اندر مزید چھپایا اور تڑپتی ہوئی آواز میں سائم کے دل پر اپنے لفظوں کے تیر چلائے۔ میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے اسے ایک ایک لمحہ اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ یہ صرف آپ کا وارث نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حیا کی ہچکی بن چکی تھی۔ اس کا پورا جسم اس خوف سے کانپ رہا تھا کہ سائم شاہ بھی اپنے محافظوں کو بلائے گا اور اس سے اس کی کائنات چھین لے گا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا سائم شاہ جی کہ میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں، میں صرف ایک وارث پیدا کرنے آئی ہوں۔ میں نے آپ کا وہ وارث پیدا کر دیا، لیکن میں اسے آپ کے اس ظالم خاندان کو نہیں دوں گی۔ میں مزدوری کروں گی، بھوکی سو جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ حیا کا ایک ایک لفظ سائم شاہ کے روح کے پار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی وہ تمام خطائیں، وہ طنز، وہ پہلی رات کا تکبر یاد آ رہا تھا جس نے اس معصوم لڑکی کے دل میں اتنا گہرا زخم لگا دیا تھا کہ وہ اس کے پیار کو بھی ایک چال سمجھ بیٹھی تھی۔ سائم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک مرد کو یوں اپنے قدموں میں بچوں کی طرح بلکتا دیکھ کر حیا کا روتا ہوا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہوا۔ سائم نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں اس وقت محبت اور پچھتاوے کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب ایک سچے عاشق کی عاجزی تھی۔ مجھے یہ وارث نہیں چاہیے حیا، مجھے تم چاہیے ہو۔
میں تمہاری محبت میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ مجھے معاف کر دو۔ اب حویلی میں کوئی تمہیں ملازم کی بیٹی نہیں کہے گا۔ تم شاہ خاندان کی اکلوتی ملکہ ہو۔ سائم نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کی قسم حیا، میں اس بچے کے لیے نہیں بھٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے پاگل ہوا ہوں۔ جس رات تم مجھے چھوڑ کر گئیں، اس رات مجھے معلوم ہوا کہ تم میری روح بن چکی ہو۔ پگلی، میں نے 1 سال تمہاری تصویر لے کر گلیوں کی خاک چھانی ہے۔ میری داڑھی دیکھو، میرا حلیہ دیکھو، کیا میں وہی سائم شاہ ہوں؟ تمہاری جدائی نے مجھے مٹا کر رکھ دیا حیا۔ حیا نے سائم کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مہنگے پرفیومز لگانے والا، استری شدہ سوٹوں میں ملبوس رہنے والا مغرور سائم شاہ سچ مچ کہیں کھو چکا تھا۔ سامنے کھڑا مرد سچ مچ عاشق کی بھیک مانگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کا یہ سچا پچھتاوا جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ حیا کا دل جو پچھلے 1 سال سے سائم کی یاد میں سسک رہا تھا، اس اعتراف محبت پر پگھلنے لگا۔ اسی لمحے حیا کی گود میں بیٹھے ننھے بچے نے اچانک ایک کلکاری ماری۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ آگے بڑھائے اور سائم کے کرتے کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ بچہ سائم کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا، جیسے وہ اپنے باپ کے لمس کو اور اس کے آنسوؤں کو پہچان گیا ہو۔ سائم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ حیا، کیا میں اپنے بیٹے کو ایک بار چھو سکتا ہوں؟ میں نے اسے ایک بار بھی گود میں نہیں لیا۔ حیا کے دل کا سارا خوف، ساری نفرت سائم کے ان سچے آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھوں کا حصار ڈھیلا کیا اور بچے کو سائم کی طرف بڑھا دیا۔ سائم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی بچے کا نرم وجود سائم کے سینے سے لگا، سائم کو لگا کہ اس کے پچھلے 1 سال کی تمام تھکن، سارا درد اور ساری دیوانگی پل بھر میں ختم ہو گئی۔ اس نے بچے کے ماتھے، اس کے گالوں اور اس کے ننھے ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح چوما اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ بچے نے سائم کی داڑھی میں اپنی ننھی انگلیاں پھنسائیں تو سائم نے تڑپ کر اپنا دوسرا ہاتھ حیا کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس بار حیا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ سائم نے حیا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا حیا، اس نے پوچھا۔ حیا نے روتے ہوئے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی تھی سائم جی، میں تو بس اپنے بچے کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائم نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر محبت کا ایک لمبا لمس ثبت کیا۔ اب حویلی کا ہر فیصلہ تم کرو گی، اور جو تمہاری تذلیل کرنا چاہتے تھے وہ اب تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ پارک کی وہ بوجھل شام اب ایک سحر انگیز اور پرنور رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سائم شاہ نے اپنے بیٹے کو ایک بازو میں سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی محبت، اپنی بیوی حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ حویلی کی طرف لے جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ان کا یہ ملاپ ایک طویل ہجر کے بعد سچی محبت کا سب سے خوبصورت آغاز تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتے عزت، اعتماد اور احساس کے بغیر صرف ایک معاہدہ بن کر رہ جاتے ہیں، جبکہ سچی محبت انسان کے غرور کو بھی جھکا دیتی ہے۔ سائم شاہ کا کردار ابتدا میں تکبر، ضد اور خاندانی انا کی علامت دکھائی دیتا ہے، لیکن وقت اسے یہ سکھا دیتا ہے کہ کسی دل کو ٹھوکر مار کر سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حیا کا کردار صبر، خودداری، ممتا اور بے لوث محبت کی خوبصورت مثال بن کر سامنے آتا ہے، جو اپنے خوف کے باوجود اپنے بچے اور اپنے وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح منفی کردار یہ احساس دلاتے ہیں کہ حسد، طبقاتی برتری اور دوسروں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنا پورے خاندان کی خوشیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل حیثیت اس کے خاندان، دولت یا نسب سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، رویے اور دوسروں کو دی جانے والی عزت سے بنتی ہے۔ اور جب محبت کے ساتھ احترام بھی شامل ہو تو بچھڑے ہوئے راستے دوبارہ ایک منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن دل پر لگے زخم ہمیشہ یہ نصیحت چھوڑ جاتے ہیں کہ بولے گئے سخت الفاظ اور کی گئی ناانصافیاں کبھی معمولی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔